آج ہم آپ کی ملاقات گجرات کے ایک ایسے اسکول ٹیچر سے کروائیں گے جس نے اپنے موٹر سائیکل کو پودے لگانے کے لیے کنورٹ کر دی. انہوں نے اپنے گاؤں کے قبرستان کو باغ کی شکل دے دی اور گجرات کے مختلف علاقوں میں جا کر پودے لگاتے ہیں. تو میں نے والدہ کے نام سے یہ شروع کیا پروجیکٹ، اور میرے گاؤں میں تو کم از کم 5-6 باغات ہم نے کھڑے کر دیے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید فصیح الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. آج میرے ساتھ مظہر الحق صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنا بائک جو ہے وہ اس لیے تبدیل کر دیا کیونکہ وہ پاکستان کو آکسیجن دینا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے بائک کو اس طرح سے ماڈیفائی کیا کہ وہ کسی بھی جگہ پر جا کر پودے لگاتے ہیں. وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں، گجرات کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں اور جا کر پودے لگاتے ہیں. انہوں نے پودے لگانے سب سے پہلے شروع کیے اپنے ہی گاؤں کے قبرستان سے. انہوں نے اس قبرستان کے اندر ہر قبر کے اوپر ایک سورج مکھی کا پودا لگایا جو کہ پھول کھلتے ہیں اور جب بہار کا موسم آتا ہے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں. ہم مظہر الحق صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا، یہ کہاں سے یہ تمام پودے لے رہے ہیں، ان کو مدد ہے وہ کون کر رہا ہے، جو چناب کے بیلے کے اندر انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ کیوں کیا. آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گرین پاکستان کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ آپ نے اپنا بائک ہی ماڈیفائی کر دی ہے. یہ میرا بڑا درینہ سا خواب تھا کہ اپنے علاقے کو سرسبز کرنا، کیونکہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کرتا تھا تو مجھے اپنا بنجر علاقہ اچھا نہیں لگتا تھا. 2017 میں میری والدہ کو فالج ہوا تو میں نے اس وقت ایک کیمپین اللہ کے نام پہ شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری والدہ کو صحت دے. تو میں نے والدہ کے نام سے یہ شروع کیا پروجیکٹ، اور بیسیکلی دوسرا جو اس کے ساتھ ایم تھا وہ پھر پاکستان کو، چونکہ مجھے اس چیز کا ادراک ہوا کہ پاکستان میں درختوں کی بہت زیادہ کمی ہے تو میں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا. اچھا، یہ جو میرے پیچھے یہ جھونپڑی نظر آ رہی ہے، یہ جھونپڑی کی کیا کہانی ہے؟ بنیادی طور پر میں نے کام کیا ہے ڈسکورس کے اوپر، میں نے کام کیا ہے موٹیویشن کے اوپر، میسیج کے اوپر، کہ آج آپ نے ایکچوئل کچھ چیزیں دیکھی ہیں. یہاں پہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ہم فیس بک پہ تو میں یہ نہیں دکھا سکتا تھا. ایک بچوں میں ایز اے ٹیچر میں نے فیس بک کو اس نظریے سے یوز کیا کہ میں ایک سلیبس بنا دوں، رپیٹ کروں چیزوں کو. تو آئیڈیا یہ تھا کہ کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں، پھر جب آپ ٹیم ورک میں جاتے ہیں تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی اویلیبل ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ آئیڈیا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ کے ساتھ، کہ جب چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں تو میرے پاس ٹائم ویسے ہی کم ہوتا ہے، تو میں نے اس ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنا موٹر سائیکل اس طرح سے ماڈیفائی کروں کہ جب مجھے ٹائم ملے تو مجھے کسی دوسرے شخص کی ضرورت محسوس نہ ہو. میں پودے لوں، میں اپنی جگہ پہ جاؤں، وہاں پہ پودے لگاؤں، میں پانی لگاؤں اور میں اپنا وقت بچاؤں. ابھی تک آپ نے کتنے پودے لگا چکے ہیں آپ اپنے علاقے میں اور شہر گجرات میں، اور کہاں کہاں پہ لگا چکے ہیں؟ بنیادی طور پر تو چونکہ میں میسیج پہ کام کر رہا تھا تو میں نے اگر لگ بھگ 40,000 سے زیادہ ہی لگائے ہیں، تقسیم کیے ہیں. گاؤں میں کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ ہم نے پودا نہیں پہنچایا، مفت نہیں پہنچایا، پھلدار پودے پہنچائے ہیں. تو تقسیم کیے ہیں اور لگائے ہیں، خود سے بھی لگائے ہیں. اور میرے گاؤں میں تو کم از کم 5-6 باغات ہم نے کھڑے کر دیے ہیں. جو 7 دوست تھے، تو اس جھونپڑی کا جو آئیڈیا ہے تو بیسیکلی یہ 7 میرے کزنز ہیں، ان کا بھی یہاں پہ وہ یہ لینڈ جو ہے یہ ہماری ہے. تو ایک آئیڈیا وہ خوبصورتی کا جس پہ میں کام کر رہا تھا، موٹیویشن پہ میں کام کر رہا تھا، تو اس چیز کو ان کو ترغیب دی. انہوں نے کہا کہ ہم مل کے ادھر کام کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ میک شفٹ یہاں پہ بنا لی کہ ہم جنگل جو ہے، یہ آپ جس جگہ پہ میں دریا چناب کے بیلے میں، یہاں پہ پہلے جنگل ہوتا تھا، اب جنگل نہیں، آپ کو بالکل ویرانہ نظر آ رہا ہے. تو وائلڈ لائف کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وائلڈ لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہاں پہ جو جانور ہوتے تھے، جنگلی جانور، اب ایک بھی نظر نہیں آپ کو آ رہا. تو اس کا ایکو سسٹم کے ساتھ تعلق ہے. تو میری ساری یہ جو کیمپین ہے اس میں موٹیویشن اور اویئرنیس کے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ہمارے لیے پودے لگانا انتہائی ناگزیر ہے. بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت گورنمنٹ کی طرف دیکھیں، تو ہمیں ہر شخص کو جب تک اپنے حصے کا رول نہیں وہ پلے کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی مسئلے کو مناسب طریقے سے حل کر سکیں. اس کمپین میں کتنے لوگ ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں، اور جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں یا آپ کے دوست بھی جو ہے وہ آپ کو مدد کرتے ہیں اس میں؟ بنیادی طور پر تو جب ہم موٹیویشن پہ میں کام کر رہا تھا، میسیج پہ کام کر رہا تھا، میں نے کسی سے کوئی ڈونیشن کال نہیں کی. کیونکہ جب آپ ڈونیشن کال کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے پیسے کھانے شروع کر دیے. تو میں ایک ٹرسٹ لیول ون کرنا چاہتا تھا، تو الحمدللہ اس کو میں نے ون کیا. اور جو میرے بڑے قریبی احباب ہیں، بہت قریبی، ان کو کبھی کبھار میں کہہ لیتا ہوں، ورنہ وہ خود بھی کر لیتے ہیں. اس میں جو مین موٹیویشنل پوائنٹ ہے کہ جب سیزن آتا ہے
تو میرا نرسری والے کے ساتھ ادھار چل رہا ہوتا ہے. میں اس ٹائم کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ پودا لگ جائے, پیسے تو بعد میں بھی دے دیے جائیں گے, لیکن آپ اس کو بعد میں کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اس میں ہمیشہ میں نے فرنٹ فٹ پہ کیا ہے, انڈیپینڈنٹلی کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا. مہنگے سے مہنگا پودا کتنے کا خریدا ہے؟ میں نے مہنگے سے مہنگا پودا مطلب 1000 تک, اور وہ کھجور کا پودا ہے جو 10,000 کا بھی مل جاتا ہے, 15,000 کا بھی ہے, مطلب اس کے یہ ریٹس ہیں. تو ابھی تک 1000 کا میں نے جو پودا خریدا ہے وہ کھجور کا ہے. لوگوں کو گھروں میں پہنچائے ہیں, لوگوں کو فارمز پر پہنچائے ہیں, آج بھی میں کام کر کے آیا ہوں. تو گننے والے عمل سے ذرا کم ہوں, بیسیکلی میسج کو سٹرونگ کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. ابھی تک میں نے کسی کو ریفیوز نہیں کیا. میں نے گجرات کے مختلف علاقوں میں کام کیا, مختلف اسکولوں میں جا کے میں نے پودے لگائے, یونیورسٹیز میں لگائے, ہاسپٹلز میں لگائے, لوگوں میں گھروں تک جا کے لگائے ہیں, باغات میں جا کے لگائے ہیں, کھیتوں میں جا کے لگائے ہیں. تو بنیادی مقصد یہی تھا, بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ میسج سٹرونگ ہوگا تو لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. اور آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں, 3-4 سال قبل میں نے یہ کام شروع کیا تھا, تو اب بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اور آ چکی ہے. اچھا, آپ نے اپنے گاؤں کے اندر قبرستان کے اندر جو ہے وہ پودے لگا دیے ہیں, یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ قبرستان کے اندر ہی پودے لگا دوں؟ کیونکہ وہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے, کھنڈر ہوتا ہے, کوئی بندہ جانا پسند نہیں کرتا وہاں پہ. تو کیسے جو ہے وہ آپ نے آئیڈیا یہ کیسے جنریٹ کیا؟ پہلے میں نے گاؤں کے باہر پودے لگائے, تو مجھے نا ان کی حفاظت کا مسئلہ رہتا تھا. تو قبرستان ایک ایسی 4 دیواری جگہ تھی, اور میرے آباء و اجداد کا وہاں پہ چونکہ قبریں ہیں, ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ, اور اس قبرستان کے اندر, اس دربار کے اندر ایک بھی پودا نہیں تھا جب میں نے کام شروع کیا. تو آئیڈیا یہی تھا کہ اس کو نہ صرف ہرا بھرا کیا جائے بلکہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اور میں اپنے آباء و اجداد کے نام کے یہاں پہ پودے لگاؤں, سب ریلیٹیوز کے نام کے جتنے وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بھی روحانی اعتبار سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جن کے والدین کے نام کا آپ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پودے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو ثواب بھی ہے, اور پھر ساتھ نیکسٹ جنریشن, اور ہمیں جو آکسیجن چاہیے, اور پھر خوبصورتی, یعنی کہ ملٹائی ڈائمینشنل اس میں وہ ڈائریکشنز تھیں. بہت شکریہ مظہر صاحب, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.